اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ کیوں بنایا؟ پہلے بیت المقدس قبلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیں، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ وجہ کیا تھی؟ کیوں حکم دیا؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 140 میں فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو ایک آیت مبارکہ کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 100 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ مکمل ویڈیو کو دیکھیں تاکہ 100 نفل پڑھنے سے ہمیں زیادہ ثواب ملے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ہم تمہارے چہرہ کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا، اے یہودیو، اے عیسائیو، کتاب میں، تورات، زبور، انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تبدیلی حق ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، بے شک ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ البتہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا جانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند تھا، بلکہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے علاوہ کثیر انبیاء کرام علیہم السلام کا قبلہ تھا، اور ایک وجہ یہ تھی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے یہودی فخر و غرور میں مبتلا ہو گئے، اور یوں کہنے لگے تھے کہ مسلمان ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں لیکن نماز ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن نماز کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ اس پر نماز کے دوران یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو رضائے الہی قرار دیتے ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے حسین انداز کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور خوشی کے مطابق
خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی طرف رخ کیا، اور ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہوئیں اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئیں۔ خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو پورا فرماتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے قبلہ تبدیل فرمایا، اور اس آیت میں یوں نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں میری رضا ہے، بلکہ یوں ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ترجمہ کنز العرفان۔ تو ضرور ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ تو گویا کہ ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہر کوئی میری رضا کا طلبگار ہے، اور میں دونوں جہاں میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ یہ تفسیر کبیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلا شبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہیں، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوئی بات اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں فرماتے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تابع فرمان تھے، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی تھی، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قلب اقدس یہ چاہتا تھا کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مرضی مبارک کے لیے اپنا وہ حکم منسوخ فرما دیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو چاہتے تھے قیامت تک کے لیے وہی قبلہ مقرر فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا جوئی ہے۔ ان میں سے جس کا انکار ہوگا تو وہ قرآن عظیم کا انکار ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رب عز و جل کو دیکھتی ہوں کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب التفسیر، باب ترجی من تشاء منہن، حدیث نمبر ہے 4788 نمبر حدیث ہے۔ حدیث روز محشر میں ہے، حدیث روز محشر میں ہے، رب عز و جل اولین و آخرین کو جمع کر کے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فرمائے گا، کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد، یہ سب میری رضا چاہتے ہیں اور اے محبوب میں تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ فتاوی رضویہ میں ہے یہ الفاظ، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نیز جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے تا قیامت کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا، اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے آپ کی امت پر 50 نمازوں کو کم کر کے 5 فرض کی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے بدر و حنین میں فرشتے اترے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے معراج کی سیر کرائی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے امتوں کے گناہ معاف ہوں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر عطا ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے امتوں کی نیکیوں کے پلڑے باری ہوں گے، پلسرات سے سلامتی سے گزریں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ترجمہ کنز العرفان، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل میں کے دھلیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ اور فرماتے ہیں رضا پور سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی طرف کر لو، یعنی اے مسلمانوں تم زمین کے جس حصے میں بھی ہو اور وہاں نماز پڑھنے لگو تو اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ استقبال قبلہ سے متعلق چند ضروری مسائل۔ اس آیت میں مسلمانوں کو قبلہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے یہاں نماز میں استقبال قبلہ سے متعلق چند مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ نماز میں کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا شرط ہے۔ جو شخص عین کعبہ کی سمت خاص معلوم کر سکتا ہے، اگرچہ کعبہ آڑ میں ہو، جیسے کعبہ معظمہ کے مکانوں میں، جبکہ مثلاً چھت پر چڑھ کر کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں، تو عین کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے، جہت کی طرف منہ کرنا کافی نہیں۔ اور جو شخص عین کعبہ کی سمت خاص معلوم نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ خاص مکہ معظمہ میں ہو، اس کے لیے کعبہ کی جہت کی طرف منہ کرنا کافی ہے۔ کعبہ کی جہت کی طرف منہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ منہ کی سطح کا کوئی جز کعبہ کی سمت میں واقع ہو۔ اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلہ کی شناخت نہ ہو، نہ کوئی ایسا مسلمان ہو جو بتا دے، نہ وہاں مسجدیں محرابیں ہیں، نہ چاند سورج ستارے نکلے ہوں یا نکلے تو ہوں مگر اس کو اتنا علم نہیں کہ ان سے قبلہ کی سمت معلوم کر سکے، تو ایسے کے لیے حکم ہے کہ وہ سوچے اور جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے ادھر ہی منہ کرے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ بہار شریعت نماز کی شرطوں کا بیان، اور صفحہ نمبر ہے 487۔ مزید تفصیل کے لیے بہار شریعت کے تیسرے حصے کا مطالعہ کریں۔ لا یعلمون انہ الحق من ربہم، وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی قبلہ کی اس تبدیلی کے بارے میں اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کے سلسلہ میں یہ بھی مذکور تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس سے کعبہ کی طرف پھریں گے، اور ان کے انبیاء علیہم السلام نے بشارتوں کے ساتھ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نشانی بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس اور کعبہ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں گے۔